ہمارے وہ لوگ جنہوں نے یہ پالیسیاں بنانی ہیں، بدقسمتی سے ان کی پالیسیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نتائج نہیں دے سکی جو ملک اور قوم کے لیے ہونے چاہیے۔ 14 اگست آ رہا ہے اور پاکستان کو آزاد ہوئے 78 سال گزر چکے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ معاشی آزادی جو ایک حقیقی آزادی کی جڑ ثابت ہو سکتی ہے، اس کے ہم ابھی بھی انتظار میں ہیں۔ ابھی اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ IMF کا پروگرام۔ ابھی ہم نے بڑے فخر سے کہا جی ہماری IT ایکسپورٹ 3.5 بلین کو کراس کر گئی، 3.8 بلین ہو گئی۔ ملک کے اندر IT ایکسپورٹر صرف وہ پیسہ لا رہا ہے جس کی ضرورت ہے۔ بیوروکریسی ہے جو اپنا پیسہ سارا پرتگال شفٹ کر رہے ہیں اور وہاں کی شہریت لے رہے ہیں، پھر کیا وجوہات ہے؟ پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے، ان سے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ بیوروکریٹ نے تو پھر بھی پالیسی کے اوپر ایکٹ کرنا ہے۔ جو منسٹرز اور کیبنٹ پالیسی بنا رہے ہیں ان میں سے کتنے ڈیول نیشنل ہیں؟ کتنوں نے اپنے بیوی اور بچوں کو ڈیول نیشنل بنایا ہے اور سارے ایسٹس ان کے نام ٹرانسفر کیے؟ اگر آپ پاکستان پہ بلیو نہیں رکھتے پھر برائے مہربانی نہ پاکستان کے آپ منتخب نمائندے بنے، نہ آپ پاکستان کی سرکاری نوکری کریں۔ 78 سال میں کیا ٹیکس نظام میں کچھ بہتری لا سکے ہیں جس پر آج ٹیکس نظام پہ ٹیکس پیئر اعتماد کر سکے؟ سب سے آسان چیز ہے ہم کاروباری طبقے کو چور کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو کیا مہیا کیا جا رہا ہے اور کیا ان کے مسائل ہے اور ان کا کیا حل ہے۔ ٹیکس جو مقصد ہے حکومت کا لینے کا، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ اور جس جو ٹیکس دے رہا ہے کیا وہ اپنی خوشی سے ٹیکس نیٹ میں خوشی سے دے رہا ہے؟ پاکستان میں جی جو ریٹرنیں جمع ہوتی ہیں نا، اس کے 60 سے 70% ریٹرنیں ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا یا تو ٹیکس پہلے کٹ گیا کسی نہ کسی مد میں، یا سیلریڈ ہیں، یا ان کا کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ ٹیکس دینے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ٹیکس نہیں دے رہا وہ زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پھر لوگ فائلر کیوں بنے، ٹیکس کیوں دیں؟ FBR اس کے گھر یا دفتر کے یوٹیلیٹی کنیکشن کٹوا سکتا ہے، ان کی موبائل بھی بند کرا سکتا ہے۔ آپ کی محنت سے کمائی گئے اثاثے باشمول جائیداد ضبط کرک ہو کے نیلام ہو سکتی ہے۔ یہ سارے اختیارات FBR کو دیے جا چکے ہیں۔ تقریباً ہر ٹرانزیکشن پہ کم از کم 100 اور 300% تک کا ٹیکس ریٹ کا فرق ہے فائلر اور نان فائلر کا۔ 1 کروڑ کی اگر پراپرٹی ہے اور آپ فائلر ہیں تو آپ نے 1.5 لاکھ دینا ہے، نان فائلر ہیں تو 4.5 لاکھ دینا ہے، باقی مسائل تو اس کے علاوہ ہے۔ اٹھہتر سال گزر گئے، 14 اگست آنے والا ہے۔ کیا 78 سال میں ہم آزاد ہوئے یا معاشی طور پر آزاد ہوئے؟ آزاد کہاں سے ہم ہوئے اور ہم نے کیا ترقی کی، کیا کھویا کیا پایا؟ ٹیکس نظام میں ہم کہاں تک بہتری لا سکے؟ ٹیکس دہندگان کو ہم کتنا اعتماد میں لے سکے اور ٹیکس بیس کو بڑھانے میں، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ کیا ٹیکس قوانین اور ٹیکس پالیسیاں یا معاشی پالیسیاں عوام کی منشا کے مطابق بنائی گئی، زمینی حقائق کے مطابق بنائی گئی؟ کیا کیا اس ملک کے ساتھ ہم نے 78 سال میں کیا جس کے ہم آج 78ویں آزادی سالگرہ منا رہے ہیں؟ اس پر آج ہم گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عمر ظہیر میر صاحب۔ آپ FCC ہیں، CFA ہیں اور چیئرمین ہیں گلوبل ٹیکس فورم کے، CEO ہیں پاک فائلر اور MD ہیں ملینیم لا اینڈ کارپوریٹ کمپنی کے۔ عمر ظہیر میر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا 14 اگست آ رہا ہے اور پاکستان کو آزاد ہوئے 78 سال گزر چکے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ سب سے پہلے تو ایوبی صاحب آپ کو اور پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو۔ آپ نے جی بہت شکریہ، بہت ایک اہم موضوع پہ آج کا پروگرام رکھا ہے ہمیشہ کی طرح۔ تعارف میں جی آپ باقی سارا تو بول گئے لیکن ہماری بڑی اہم ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے FCA، فیلو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، تو وہ رہ گیا تو میں نے کہا وہ خود کہہ دوں۔ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے جی کہ 78 سال ہو گئے ہیں ہمیں آزادی لیے ہوئے۔ بابا قوم نے بہت زبردست رہنمائی کرتے ہوئے ہمارے آبا و اجداد کی یہ ملک ہمیں لے کے دیا، لیکن بدقسمتی سے معاشی آزادی جو ایک حقیقی آزادی کی جڑ ثابت ہو سکتی ہے اس کے ہم ابھی بھی انتظار میں ہیں۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جی جو ازر من الشمس ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی پاکستانی کو اس میں شبہ ہے کہ ہم ابھی تک معاشی آزادی کی منازل طے نہیں کر سکے۔ ابھی اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ IMF کا پروگرام ہے۔ 10,000 ارب کا ہم سود ادا کر رہے ہیں سر، اس سے بڑا کیا فرق ہوگا؟ جو ہمارا ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، ساری کی ساری ہماری ٹیکس کلیکشن، ہمارا جو قرضہ جات اور سود ہیں وہ، اور ہمارے کچھ سرکاری اخراجات کے اندر، ڈیفنس اخراجات کے اندر چلی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے باقی اخراجات اور عوام کے اوپر خرچ کرنے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، اور یہ ایک ایسے شیطانی چکر میں ہم پھنس گئے ہیں جہاں پہ پچھلا
اگلا قرض اور پچھلے اخراجات کے سرکل کو چلانے کے لیے ہمیں آگے قرض لینا پڑتا ہے, اگلا قرض اتارنے کے لیے ہمیں اگلا قرض لینا پڑتا ہے. اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو پاکستان حل نہیں کر سکتا. پاکستان ہر طرح کی نعمت سے مالا مال ملک ہے, ہر طرح کی زمین اللہ نے عطا کی ہے, ہر طرح کے موسم اللہ نے عطا کی ہے, ہر طرح کے معدنیات اللہ نے عطا کی ہے, نوجوان آبادی عطا کی ہے, محنت کرنے والے لوگ عطا کیے ہیں, ذہین قوم عطا کی ہے. تو پھر کیا وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے یہ پالیسیاں بنانی ہے, بدقسمتی سے ان کی پالیسیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نتائج نہیں دے سکی جو ملک اور قوم کے لیے ہونے چاہیے. اس پہ بہت تفصیل سے آپ کے پروگراموں میں بات ہوتی رہی ہے, آگے آپ پوچھیں گے تو میں بتا بھی دوں گا. ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جیسے آئی ٹی سیکٹر ہے, فری لانسرز ہیں. میں اکثر اسے کوٹ کرتا ہوں بیکاز دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ابھی ہم نے بڑے فخر سے کہا جی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ 3.5 بلین کو کراس کر گئی, 3.8 بلین ہو گئی. بہت فخر کی بات ہے, لیکن یہ آدھا سچ ہے. مکمل سچ کیا ہے؟ مکمل سچ یہ ہے, ہر آپ کو آئی ٹی ایکسپورٹ کرنے والا شخص یہ بتا دے گا, ہر کمپیٹنٹ قابل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا ٹیکس, ان کے علاوہ جو ٹیکس پروفیشنل آئی ٹی پروفیشنلز کو ڈیل کر رہے ہیں وہ بتا دیں گے, ملک کے اندر آئی ٹی ایکسپورٹر صرف وہ پیسہ لا رہا ہے جس کی ضرورت ہے, باقی پیسہ تو ملک میں آ ہی نہیں رہا, سارا امریکہ اور دبئی میں پارک ہو رہا ہے. کیوں؟ اس میں کچھ انلیگل نہیں ہے, ان کا پیسہ ہے, لیکن کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں وہ پالیسیاں نہیں دی. ابھی میں انٹرنیٹ کے بند ہونے کی تو بات ہی نہیں کر رہا, ابھی تو میں بات کر رہا ہوں جو ہماری پالیسی ہے. یہاں پہ ہمارے ریمیٹنس آتی ہے, سب سے پہلے جی اسٹیٹ بینک کے پاس وہ 7 سے 21 دن تک سٹک رہے گی. امریکہ دبئی میں اسٹریٹ اوے سیکنڈز میں آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی. لیگل پیسہ ہے جی, ساری ڈاکیومنٹیشن لگی ہوئی ہے, آپ کیوں اننیسیسری پروسیس میں کسی کو پریشان کر رہے ہیں؟ پھر پیسہ آ گیا تو ہم ان سے کہتے ہیں جی اگر آپ پی ایس سی بی سے رجسٹرڈ ہیں, ٹیکس ریکارڈ اپ ٹو ڈیٹ ہے سارا, تو 0.25% آپ کا فل اینڈ فائنل ڈسچارج آف لائبلٹی. چلو جی شکر ہے ایک پالیسی آئی. اب جب پیسہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں وہ تو فل اینڈ فائنل ڈسچارج تھا, لیکن آپ کو تو ہم 111 کا نوٹس دے سکتے ہیں, آپ کے ایسٹ کہاں سے بنے؟ یعنی کان ہم وہاں سے پکڑ لیتے ہیں, ایک ہیرسمنٹ شروع ہو جاتی ہے. امریکہ دبئی میں یہ نہیں ہے. پھر اگر کوئی اپنا پیسہ کسی وجہ سے نکلوانا چاہتا ہے, کہیں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, تو ہم اس کو اجازت نہیں دیتے. نہیں آپ اتنا نہیں, آپ اتنا پیسہ نکال سکتے ہیں اور باہر لے کے جانا ہے, ہمیں وجہ بتائیں, ہمیں ثبوت دیں, ہمیں ڈاکیومنٹیشن دیں, اور اتنے دن لگیں گے. وہاں پہ وہ ٹچا بٹن کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں, تو کیوں پھر کوئی لائے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں ان پہ کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف چند پالیسی ڈیسیژن ہے جو لینے کی ضرورت ہے. یہ میں آپ کو مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ ویئر وی آر گوئنگ رانگ, کون سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہے اس قوم کے لیے جو بدقسمتی سے ہو نہیں رہی. گلوبل ٹیکس فورم پہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا ایوبی صاحب, تو ہم دنیا کے ہر ملک کا یہ سسٹم دیکھتے ہیں. میرے لیے بہت اعزاز ہے کہ میں وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی ایک لمبے عرصے سے کر رہا ہوں, اور مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہی مسائل ہے عرصہ 14 سال سے. میں پروپوزل بھجواتا ہوں گلوبل ٹیکس فورم کے پلیٹ فارم سے, ہماری ٹیکس بارز کے پلیٹ فارم سے, ہماری اکاؤنٹنگ باڈی لائک ACCA وغیرہ, دوسرے بھی ہیں آئی کیپ, ICMAP, ان کے پلیٹ فارم سے وہی باتیں ہم 14 سال سے کر رہے ہیں. لیکن مجال ہے جو کان کے اوپر جو بھی رہیں گے, کچھ کاسمیٹک میئر ہو جاتی ہے, باقی چیزیں وہی کی وہی کھڑی رہے. والیوم اوور مارجن کی ہم بات کرتے ہیں, آپ لوگوں کے اوپر برڈن کم کرے, ٹیکس بیس بڑھائیں, نہیں ہوتی. اچھا اس کے لیے جو ایکو سسٹم ضروری ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں, نہیں ہوتا. FBR کے اندر جو تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے وہ بیچاروں کا بھی بڑا برا حال ہے, کوئی بات نہیں کرتا, انڈر سٹافڈ ہے, اوور برڈن ہے. جو ان کو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ جی مہینے بعد آپ کی کلیکشن چیک ہونی ہے, اور اگر نہیں ہوئی آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ, ہر چیز آپ کی ACR, آپ کا بونس اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایفرٹ کرے گا کہ میں 6 مہینے میں ٹیکس بیس بڑھاؤں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو آپ اس بیچارے کو پالیسی دے رہے ہیں وہ تو اس کے مطابق کرے گا, ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو بلائے گا, اس کو نچوڑے گا, جتنی کلیکشن ہے وہ پوری کر کے اپنے آفیسر کو دکھائے گا, وہ اوپر ہائرارکی میں شاباش لے گا, اور یہ شیطانی چکر چلتا رہے گا جو لوگوں کو متنفر کرے گا. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو صحیح نہیں ہو سکتا, صرف نیت کی ضرورت ہے کہ اسے صحیح کیا جائے. اچھا عمر ذہین میر صاحب, آپ نے معاشی طور پہ تو ہمیں بتا دیا, لیکن خواجہ آصف صاحب کا 2-3 دن پہلے ایک بڑا بیان آیا تھا, جو بیوروکریسی ہے جو اپنا پیسہ سارا پرتگال شفٹ کر رہے ہیں اور وہاں کی شہریت لے رہے ہیں, پالیسی میکر بھی تو یہی ہے لوگ, پھر کیا وجوہات ہے پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے, ان سے کوئی نہیں پوچھنے والا. اچھا جی, خواجہ آصف صاحب کا جو یہ بیان ہے اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بڑا سخت پروٹیسٹ کی ہے, اور کیا یہ بے بنیاد ہے, کوئی ثبوت ہے تو خواجہ صاحب لائیں. اور جو ہمارے دوست ہیں بیوروکریسی میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ خواجہ صاحب کے علاقے میں ایک ADCR صاحب
करप्शन पे एंटी करप्शन ने अरेस्ट किए हैं। मामलात कुछ वहाँ से मुंसलिक है, लेकिन चलें हम ये मान लेते हैं कि ख्वाजा साहब ने फाइनली ये जो इल्ज़ाम लगाया है किसी भी वजह से लगाया है ये दुरुस्त है। पहला सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, क्या सियासतदान और उनके बच्चे कहाँ पे हैं, हमारे बाकी पॉलिसी मेकर और अहम लोग कहाँ पे हैं, ख्वाजा आसिफ के अपने बच्चे कहाँ पे हैं, किस मुल्क के नेशनल हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टी का है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट ने तो फिर भी पॉलिसी के ऊपर एक्ट करना है। जो मिनिस्टर्स और कैबिनेट पॉलिसी बना रहे हैं उनमें से कितने ड्यूल नेशनल हैं, और कानून आने के बाद जब उन्हें ड्यूल नेशनलिटी छोड़नी पड़ी तो कितनों ने अपने बीवी और बच्चों को ड्यूल नेशनल बनाया है और सारे एसेट्स उनके नाम ट्रांसफर किए हैं। कितनों के 99% से ज्यादा असासे मुल्क के बाहर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो पॉलिसी बना रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स का भी नहीं होना चाहिए। कानून बड़ा सिंपल होना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे यकीन नहीं रखते, अगर आप पाकिस्तान पे बिलीव नहीं रखते, फिर बराए मेहरबानी ना पाकिस्तान के आप मुंतखब नुमाइंदे बने, ना आप पाकिस्तान की सरकारी नौकरी करें। फिर आपको जहाँ पे यकीन है वहाँ जाएं। लेकिन अयूबी साहब, अहम सवाल ये है कि जो ज्यादा इख्तियार में है, जिन्होंने इन सरकारी मुलाजमीन को पॉलिसी बना के देनी है, उनका अपना रुख कहाँ पे है? उमर साहब, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर मियां अबू जर शाह साहब ने भी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी की थी। कई दफा कर चुके हैं बात। वो 50,000 लोग जो मुल्क को चला रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, मुल्क को चला रहे हैं, जो जिनके हाथ में सारा कुछ है, जो सब कुछ कर सकते हैं, आलो आल है, वो दोहरी शहर के मालिक हैं, जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। लेकिन क्या आज 78 साल बाद जो हम आज खुशियां मनाने के लिए हमने बड़े बड़े बाजे खरीद लिए, बड़े बड़े झंडे खरीद लिए, क्या 10,000 8,500 अरब का जो हम कर्ज सूद अदायगी दे रहे हैं, कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं, हम क्या हम आजादी मनाने के काबिल हैं? लेकिन हम आजाद किस आजाद? तो अल्लाह ताला ने हमें खुद ब खुद कर दी को हम आजादी ली तो नहीं। हम आजाद तो हम उस वक्त होंगे मुआशी तौर पर जिस दिन हम किसी के मकरूज नहीं होंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। अयूबी साहब, बहुत अच्छी आपने बात की। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। वही बात जो मैंने आपको कही है, जिस तक मैंने इशारा किया था। देखिए, इस मुल्क का जो आम पाकिस्तानी है ना, वो अपने मुल्क से शदीद मोहब्बत रखता है। उसका जीना मरना इधर है। उसे पता है कि खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो वो उसकी फैमिली सारे इधर है। मैं मिसाल देता हूँ, भारत से अभी ये जो जंग छिड़ी थी ना, मैं कल एक इलाके से आया हूँ जहाँ पे एक मेजर कैंट है और वहाँ से ये मिसाइल फायर हुए थे। तो वो अहबाब बता रहे थे कि जी उनकी आवाज़ें आ रही थी, काउंटर ऑल दैट, लेकिन वो कह रहे थे हम खुश थे कि जाएगी जान तो मुल्क के लिए जाएगी और शहीद हों बीवी बच्चों के साथ। ये जज्बा है कौम में। मसला ये है कि कौम के ये जज्बे वाले लोग अगर कौम को लीड करें तो जैसे 47 में कौम ने मुल्क बना दिया और इकोनॉमिस्ट का 6 महीने का मैक्सिमम सर्वाइवल टाइम देने के बावजूद पाकिस्तान को एडमी ताकत बना के या ले आया, कोई वजह नहीं हम आगे ना जाए। प्रॉब्लम यही है कि जो लोग ऊपर बैठे हैं वो नहीं है जो अवाम के नुमाइंदे हैं। आप मुझे बताएं, वो क्या अवाम के नुमाइंदे हैं? क्या उन्हें अवाम ने वोट दी है? तो जब उन्हें पता है मैटर ही नहीं करती अवाम, ना अवाम के वोट मैटर करते हैं, वो अवाम से डिस्कनेक्टेड है, तो फिर जाहिर है वो देखेंगे भी बाहर, उनके एसेट भी बाहर होंगे, उनकी शोहरियत भी बाहर होंगी और उनकी पॉलिसीज का इस मुल्क की मट्टी और अवाम से कोई ताल्लुक। अच्छा उमर साहब, 78 साल में क्या टैक्स निजाम में कुछ बेहतरी ला सके हैं जिस पर आज टैक्स निजाम पे टैक्स पेयर एतमाद कर सके? बहुत अच्छा सवाल है जी। इसमें मुख्तलिफ अदवार रहे हैं। जब पाकिस्तान बना ना यूबी साहब, तो हमने अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन ही ले लिए थे। सेल्स टैक्स जो हमारा पहला एक्ट था वो सिर्फ गुड्स पे लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उसके अंदर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की। पूरी एक एवोल्यूशन की हिस्ट्री है, लेकिन वक्त की कमी है। आपके प्रोग्राम का फोकस देखते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। जो रिसेंट चेंजेस हुए वो 18वीं तरमीम के बाद हुए। 18वीं तरमीम गेम चेंजर इस लिहाज से थी कि उसने सर्विसेज के ऊपर सारा सेल्स टैक्स निकाल के सूबों के हाथ में दे दिया कि सूबे अपनी अलग अलग रेवेन्यू अथॉरिटी बनाएं, बॉडी अपना अपना FPR बनाएं और सर्विसेज जितनी हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स सूबे इकट्ठे करें। अब उसमें मसला ये आया कि कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि सूबे आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करें और वफाक से कैसे करें। अब वो दुनिया, वो मुआशरे जहां पे तिजारत में ये है कि पूरा यूरोप प्रैक्टिकली बॉर्डरलेस बन गया है। एक मुल्क से तिजारत होती है, पूरे यूरोप में एक पॉइंट ऑफ टैक्स होता है। यहां हमने एक मुल्क के 4 सूबे, एक फेडरेशन, 5 कैपिटल टेरिटरी, आजाद जम्मू कश्मीर 6 और गिलगित बल्तिस्तान 7 इस तरह बना दिया है कि मुआशी तौर पे आपको लगता है कि 7 ममालिक की हदूद में तिजारत हो रही है। एक आम बंदा जो पूरे पाकिस्तान में तिजारत करना चाहता है उसके लिए मसाइल ये आते हैं कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड उसको नोटिस देता है कि भाई साहब आपका हेड ऑफिस इधर सिंध में है तो आप हमें टैक्स जमा कराएं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी उसको कहती है भाई साहब आपका कारोबार पंजाब में हो रहा है, चाहे आपका सिंध में हेड ऑफिस, आप इधर जमा करें। अभी वो इन झटकों से संभल रहा होता है तो FPR उसको कहता है भाई साहब ये सर्विस तो है ही नहीं, ये तो हमारे नजदीक गुड्स है,
तो आप इधर टैक्स जमा कराएं। ऐसे माहौल में बहुत बड़ा जिहाद है जो लोग कारोबार कर रहे हैं मुल्क और कौम के लिए। सबसे आसान चीज है हम कारोबारी तबके को चोर कह देते हैं, हमसे मुराद है वो लोग जो ताकत में बैठे हुए हैं, लेकिन ये नहीं देखते जिन हालात में कारोबार हो रहा है, और ये नहीं देखते कि उनको क्या मुहैया किया जा रहा है और क्या उनके मसाइल है और उनका क्या हल है। अभी हमने ये बात शायद आगे जाके करेंगे कि क्या हमारी टैक्स बेस है, क्यों नहीं वो बढ़ रही, हुकूमत की क्या पॉलिसी है। तो जब तक हम इस तरफ नहीं आएंगे, अगेन मैं वही बात करूंगा जहां से मैंने शुरू की कि सारी चीज आपकी आएगी पॉलिसी के ऊपर। पॉलिसी की बुनियाद पे आगे सबने चलना है, ये आपकी फाउंडेशन है। अगर आपने बुनियाद टेढ़ी रख दी है तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि इमारत सीधी होगी। 17,000 का टैक्स टारगेट है, 14,000 चलो अब टैक्स अहदाफ पे रखे गए, यहाँ 14,000 अरब तक पहुंचने के लिए जो टैक्सेशन है, जैसे दूसरे ममालिक में लोग खुश होकर टैक्स देते हैं, टैक्स नेट में आके फायदे उठाते हैं और वो खुश भी होते हैं हम टैक्स दे रहे हैं, हमारा ज़ाया नहीं जा रहा। इसका टैक्स जो मकसद है हुकूमत का लेने का, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है, और जिस जो टैक्स दे रहा है क्या वो अपनी खुशी से टैक्स नेट में खुशी से दे रहा है, उस लेवल पे जो टैक्स निजाम होना चाहिए उस लेवल पे हम पहुंचे। बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखें जी, पहला तो मसला ये है कि हुकूमत के टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये बात हम पहले भी आपके प्रोग्राम में कर चुके हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो टैक्सेस की तादाद है, उनकी शरह है और उस पर जो वक्त खर्च हो वो इस पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। हम कोई यूरोप अमेरिका से कंपेयर नहीं कर रहे, हम उन्हीं ममालिक से कर रहे हैं जिनके साथ हम हैं, उनसे भी आगे हैं। मतलब बांग्लादेश, श्रीलंका से भी अगर ज़्यादा टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं तो फिर आप सोचें आप कहाँ खड़े हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? हुकूमत इसकी वजह कहती है ये है कि जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स पेयर फाइलर जो टर्म इस्तेमाल होती है, जिन्होंने बर वक्त अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराई हुई है, वो बहुत कम है। मईशत दस्तावेजी नहीं, तो हम क्या करें? हमारे पास सिर्फ रास्ते ही दो हैं कि एक तो हम टैक्स के रेट्स बहुत बढ़ा दें और दूसरा हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के आम बंदे की ऐसी तैसी कर दें। पेट्रोल पे हम टैक्स लें, दूध पे हम लें, पानी पे लें। मैं समझता हूँ ये इंतहाई गलत आर्ग्यूमेंट, ये दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, अगर हम पॉलिसी सही करें, एक चीज को कहते हैं वॉल्यूम ओवर मार्जिन, हम टैक्स रेट कम कर दें तो हमारी बेस बहुत बढ़ सकती है और हमारी कलेक्शन बढ़ सकती है। मैं जरा मिसाल से आपको समझाता हूँ। लेट्स से एक बिजनेसमैन है, वो शदीद तंग आया हुआ है, हर महकमे में अच्छे बुरे लोग हैं, उसको कोई बुरा शख्स टक्कर गया है टैक्स अथॉरिटी का, उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तंग कर रहा है। अब वो हर बंदे को कह रहे हैं यार यहाँ पे बड़े मसले हैं, देखो दूर रहना। अब वो जो दूर रहना चाह रहे हैं, उनको जो कॉस्ट पड़ रही है, कोई ना कोई उनका कंसल्टेंट होगा, जाहिर है कुछ ना कुछ खर्चा इनकर करेंगे, फिर वो जो करप्ट एलिमेंट्स हैं उनकी डिमांड मीट करेंगे। डिफरेंट स्टडीज है, ये सारा खर्चा मिल मिला के अयूबी साहब तकरीबन 2 डिजिट में आ जाता है, 12, 13, 14। अगर आप टैक्स रेट 8 या 9 करते हैं, उससे बहुत कम, ऑलमोस्ट आधा कर। पहला तो इंसेंटिव वो खत्म हो गया। आप ही बिजनेसमैन है, आपको पता है अगर मैंने जान बचानी है तो मुझे 14% खर्च करना है, और या मैं सीधा 8% दे के वैसे ही जान छुड़ा लूंगा। आप क्या करेंगे? आप 8% देंगे। ना सिर्फ आप देंगे बल्कि आप बाकी सबको भी कहेंगे कि भाई वो सीधा 8% आप दें, मुल्क और कौम का भी फायदा है और आप भी सुकून में रहेंगे। जब वहां पे आपको कहा जाएगा 18% आपने सेल्स टैक्स देना है, इनकम टैक्स जी आपने 29% देना है, उससे पहले आपका विद होल्डिंग कटना है, रिफंड का आपसे वादा होना है, वो आपको मिलना नहीं है। मिल मिला के आपकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपने अलग देनी है। अगर आप इंपोर्टर है उस स्टेज पे आपने अलग टैक्सेस देने हैं। ऑन एवरेज मिल मिला के 59% शरह टैक्स की हमारे पाकिस्तान में जा चुकी है। आप तकरीबन 47 से 59% के दरमियान टैक्स पे करेंगे, तो आप कैसे कारोबार करेंगे? और आपके मुकाबले में वो शख्स जो कुछ ना कुछ बिजनेस इससे बाहर रख रहा है, वो फौरन ही मुसाबकती फायदा उठा लेगा क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है, वो ज्यादा बिजनेस एक्वायर कर सकेगा। तो हाँ, तो उसको फायदा है, आपको नुकसान है। लेकिन अब अगर ये 8% हो गया तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। अब अगर वो टैक्स चोरी करेगा उसे नुकसान होगा, ठीक है ना? अच्छा, आसान सा तरीका है, आप इस मॉडल को इंप्लीमेंट कर लें। किसी एक शहर की एक मार्केट उठाएं, उस पे इंप्लीमेंट करके रिजल्ट देख लें। ये बातें हम हवा में नहीं कर रहे, सालों का तजुर्बा है। ग्लोबल टैक्स फोरम पे बैठते हैं, टैक्स बार की कमेटीज पे बैठते हैं, चैम्बर में टैक्स क्लिनिक को चेयर करते हैं। ACCA की MNP जो पाकिस्तान में काउंसिल की तरह वाहिद पाकिस्तानी हूं जिसने 6 साल चेयर की है, टैक्स कमेटी 8 साल चेयर की है, और बेशुमार इदारों और रेगुलेटर्स की कमेटीज पे सर्व की है। मसला ये है कि जो लोग बैठे हुए हैं ना पॉलिसी बनाने, उनका ना आवाम से ताल्लुक है ना सब्जेक्ट एरिया से ताल्लुक है। अच्छा उमर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से पहले आपको एक सवाल छोड़ रहा हूँ। टैक्स देने वाले को कोई फायदा नहीं है, जो टैक्स नहीं दे रहा वो ज्यादा फायदा उठा रहा है। फिर लोग फाइलर क्यों बने, टैक्स क्यों दें? लेकिन ब्रेक से बाद ना, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, बहुत अच्छा सवाल है अयूबी साहब, लोग फाइलर क्यों बने? अच्छा जी, इसमें ना फाइलर पहले समझ लें है क्या। फाइलर कानूनी तौर पे उस शख्स को कहते हैं जिसने अपनी रिटर्न वक्त के अंदर जमा करा, जो ड्यू डेट, चाहे उसका कुछ टैक्स बनता था या नहीं बनता था, चाहे उसका सिफर टैक्स, उसने अगर ये कर लिया तो वो फाइलर। पाकिस्तान में जी जो रिटर्नें जमा होती है ना, उसके 60 से 70% रिटर्नें उन लोगों की होती है जिनका या तो टैक्स पहले कट गया किसी ना किसी मद में, या सैलरीड है, या उनका कोई टैक्स नहीं था, नील रिटर्न। ये 60 से 70% है रिटर्न फाइलर। अच्छा, बाकी जो 30% है उसमें जो आपके बिजनेसेस हैं उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन जो टैक्स का वॉल्यूम है उसमें बिजनेसेस का हिस्सा बहुत ज्यादा है, नंबर कम है, अमाउंट ज्यादा है। ठीक है जी, ये हो गई पहली बात। अब ये जो कॉमन हम कहते हैं ना कि ये जुल्म और सितम हो रहे हैं, बिल्कुल होते हैं, ये ज्यादातर हो रहे हैं उन बेचारों पे जो 30% में, उनके नोटिसेस निकलते हैं। सैलरीड जो है वो आमतौर पे ऑडिट पॉलिसी में फॉल नहीं करता। नील रिटर्न वाला अनलेस उसकी कोई स्पेसिफिक कंप्लेन, वो ऑडिट पॉलिसी में फॉल नहीं करता। जिसके टैक्स ऑलरेडी फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज हो गए हैं, कट गए हैं, वो ऑडिट पॉलिसी में फॉल नहीं करता। तो पहले तो ये करेक्शन कर लें, ये जो इशू है ये ज्यादा है इशू 30% वालों। ठीक हो गया। अच्छा, क्यों फाइल करें? एक आर्ग्यूमेंट है बड़ी कॉमन कि हमें जी अपने मोहल्ले के नाले से लेकर अपने बच्चों की तालीम, अपने मरीजों के इलाज से लेकर अपनी सिक्योरिटी तो खुद करनी है। यही है ना आर्ग्यूमेंट, तो हम क्यों टैक्स दें? ये दुरुस्त है, ये हकीकत के बरखिलाफ नहीं है, लेकिन ये मुर्गी और अंडे वाली बहस है। हम अगस्त के महीने में जश्न आजादी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। अगर हम कहें क्योंकि हुकूमत नहीं कर रही, हमने भी टैक्स नहीं देना, तो मुल्क का तो निजाम चौपट हो जाएगा, नहीं चलेगा। किसी एक को तो पहले करना है। अब फायदा क्या है? ऐसा नहीं कि फायदे नहीं, जो कानून साजी हुई है माशाल्लाह, आप खुद भी पढ़ते हैं और इस टॉपिक पे प्रोग्राम करते हैं, आपके इल्म में है कि अब जो कवानीन हो गए हुए हैं वो इतने खतरनाक है। मैं आपके नाज़रीन के नॉलेज के लिए बता देता हूं। सेक्शन 114B, सेक्शन 138 और सेक्शन 140 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, वो एफबीआर को ये इख्तियार देते हैं कि अगर किसी शख्स ने रिटर्न फाइल नहीं की, फाइलर नहीं है, या उसका टैक्स कम है पीआर के मुताबिक, किसी भी सूरत में एफबीआर उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है। एफबीआर उसके घर या दफ्तर के यूटिलिटी कनेक्शन, बिजली, गैस बंद करवा सकता है, कटवा सकता है। चलें, उससे भी हमारे अक्सर नौजवान दोस्तों को टेंशन नहीं होती। अगला जो पॉइंट कहने लगा उससे बड़ी टेंशन होगी, उनकी मोबाइल भी बंद करा सकता है। अगर बैरून मुल्क कोई ट्रेवल करता है, उसका वो ट्रेवल ब्लॉक हो सकता है। अभी बड़ी चीज और आगे आ रही है, आपकी मेहनत से कमाई गए असासे बाशमूल जायदाद जब्त कुर्क होके नीलाम हो सकती है। ये सारे इख्तियारात एफबीआर को दिए जा चुके हैं। एफबीआर का इंस्पेक्टर जो है वो अब मखसूस हालात में अरेस्ट भी कर सकता है। तो फाइलर बनने के अब सबसे पहला फायदा तो ये है कि इन सारे मसाइल से आप बच जाएंगे और ज़हनी सुकून आएगा। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि बहुत सारी चीजों पे, तकरीबन हर ट्रांजैक्शन पे कम से कम 100 और 300% तक का टैक्स रेट का फर्क है फाइलर और नॉन फाइलर का। मैं मिसालें देके समझाता हूं। अगर आपने गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदनी है और आप फाइलर हैं, तो आपको नॉन फाइलर की निस्बत आधा टैक्स देना है, उसे आपसे डबल टैक्स लेना है। इसी तरह जो आपका मोबाइल का बिल है, उस पर आपके टैक्स में फर्क आ जाता है। बच्चों की आप फीसें दे रहे हैं, मखसूस हद से ज्यादा है, आपका 100% से ज्यादा फर्क पड़ जाता है टैक्स रेट। अगर कोई प्रॉपर्टी, अपना मकान किसी मजबूरी में आपको बेचना पड़ा, या अच्छे हालात हुए, आप कोई छोटा सा या बड़ा जो भी आपके हालात है, 1.5 मरला, 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, कनाल, 2 कनाल, कोई भी प्लॉट ले रहे हैं, अगर आप फाइलर हैं तो आपका टैक्स का रेट 1.5% होगा खरीदते हुए। नॉन फाइलर हैं तो 4.5% है। मैं इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में पुट करता हूं। 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है और आप फाइलर हैं तो आपने 1.5 लाख देना है, नॉन फाइलर हैं तो 4.5 लाख देना है। बाकी मसाइल तो उसके अलावा है। ये अब मैं वो फायदे बता रहा हूं जो आम लोग तौर पे लोग नहीं बताते, या इल्म में नहीं होते, या बताना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं है कि फाइलर बनने के फायदे नहीं। अब जो कवानीन हो गए हैं उसमें फाइलर बनने के इतने फायदे हैं कि जो अब फाइलर नहीं बनेगा उसको ज्यादा नुकसान है, स्पेशली उस 70% में जिसकी रिटर्न में या तो टैक्स पहले ही कट रहा है, या वो सैलरीड है, या वो नील की रिटर्न है। उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। ये तो हमने स्टैब्लिश कर लिया उन 70% के लिए। अच्छा जी, अब इसमें एक मसला जो आता है ना आमतौर पे, उसमें आपके तो ये नॉलेज में है, आपके नाज़रीन के लिए मैं बता देता हूँ। एफबीआर ने बड़े एक अरसे से सिस्टम पे काम किया था जो मुकम्मल हो गया हुआ है। इसमें वर्ल्ड बैंक ने बड़े पैसे दिए, बहुत इस पे एक्सपेंस हुआ। AI बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम, इसको समझ लें ये क्या बला है। पहले ये था कि
کہ آپ اگر کوئی ریٹرن فائل کر رہے ہیں نا اور آپ اس 70% میں ہیں تو ایف پی آر کے پاس تو اتنا سٹاف ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھے. کوئی غلطی ہوئی, کوئی مسئلہ ہوا, ٹھیک ہے جا رہے, کسی کو نہیں پتا. اب وہ آپ کا جو ڈیٹا جا رہا ہے نا وہ مشین خود ہی چیک کرے گی, جہاں پہ اس کو ایشو نظر آئے گا وہ خود بخود ریڈ فلیگ کر کے آپ کو نوٹس نکال دے گی. اور اب پہلے تو غلطی کی معافی تھی نا کہ آپ چلیں صحیح کر لیں, اب غلطی کی معافی نہیں, اب وہ ٹیکس فراڈ کی ڈیفینیشن میں آ گئی. جو چیزیں پہلے آنےسٹ مسٹیک تھی اب وہ ٹیکس فراڈ ہے. اچھا, اس میں ایک اہم چیز جو کریٹیکل ہوئی ہے وہ اب یہ بڑا اہم ہو گیا ہے کہ جو ریٹرن فائل کرائیں یا تو خود قانون کو اچھی طرح سمجھ کے کریں یا کسی ایسے درست بندے سے کرائیں جو کرتا ہو. ہمارے ہاں ان 70% کا ایک اور مسئلہ بھی ہے ایوبی صاحب. دیکھیں, ہم حقیقت کی بات کرتے ہیں, ایکچوئل عوام. یہاں پہ لوگوں کی ایوریج تنخواہیں کیا ہے؟ 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000. ہم اوپر کی بات نہیں کر رہے, جنرلی یہ رینج ہے. اچھا, اب اگر وہ اپنی ٹیکس ریٹرن کسی اچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس کرانے جاتا ہے, پاکستان میں ٹوٹل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان کے اندر 9,000 نہیں ہے. 25 کروڑ کی آبادی میں تمام باڈیز کے مل کے جو پاکستان کے اندر ہے 9,000 نہیں ہے, اور ان میں سے تقریباً 90% سے زیادہ کارپوریٹ سیکٹر میں نوکریاں کر رہے ہیں. تو جو ایکچوئل آپ کے پاس ایک فل آن کوالٹی ہے جو اس چیز کو ڈیل کرتی ہے وہ تھوڑے سے ہیں, اور ان تھوڑوں سے کی جو قیمت ہے, جو پرائس ہے, وہ ہمارے ان 70% کی رینج میں نہیں. اب مثال کے طور پہ میری اگر تنخواہ ہو, میں ان میں سے ہوں 30,000 ہے مہینے کی یا 40,000, اور میں جاتا ہوں اور وہ کہتے ہیں بھائی 50,000 آپ کی فیس ہم لیں گے یا 40,000 لیں گے یا 30,000, تو وہ تو بندہ سوچے گا میں اس مہینے خاندان کو فاقے کراؤں یا ریٹرن جمع کراؤں. ٹھیک ہے, اچھا پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ کسی ہمارے وکیل بھائی کے پاس جائے گا, وہ کہے گا چلو آپ مجھے 8,000, 10,000, 12,000 دے دو. اب وہ پھر سوچے گا کہ میں آدھے مہینے کی تنخواہ دے دوں, میرے گھر کا کہاں سے گزارا ہوگا. اچھا, اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں موسمی کسائی. جیسے عید میں کئی لوگ آ جاتے ہیں نا کہ سب کو قربانی کے لیے چاہیے, وہ موسمی کسائی جھٹکا کر کے جانور کی ایسی تیسی پھیر کے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں سیزن ختم ہوتے ہی. بدقسمتی سے ہماری پالیسیوں کی وجہ سے, انفورسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فیلڈ میں بھی یہ ہوتا ہے. جب بھی ہر سال یہ ریٹرن فائلنگ شروع ہوتی ہے جولائی سے دسمبر تک, تو موسمی کسائی آ جاتے ہیں ایکسپرٹ بن کے, اور وہ میسجز چلاتے ہیں لوگوں کی اس دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم سے 5,000, 4,000, 3,000 کرا لیں. اچھا, اب نقصان کیا ہے کہ یہ لوگ کوالیفائڈ تو ہوتے نہیں ہیں, اور یہ لوگ نہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں نہ استاد, اور جب یہ ریٹرن فائل کرتے ہیں تو لوگوں کو, عام بندے کو نہیں پتا ہے ایف پی آر کے پاس 6 سال ہوتے ہیں, 1 سال فائلنگ کے بعد اور 5 سال کی اور ڈیوریشن جس میں وہ آپ کو نوٹس کر سکتا ہے, اور عام طور پہ 5ویں 6 سال میں ہی کرتا. اب جب 4تھے 5ویں 6 سال میں نوٹس آتا ہے تو ایوبی صاحب بندہ بھاگا بھاگا جاتا ہے موسمی کسائی ڈھونڈ جس سے فائل کرائی. پہلے تو پتا لگتا ہے وہ تو دکان بند کر کے غائب ہو گیا ہو. اگر کسی خوش قسمت کو مل جائے تو وہ آنکھیں یا ماتھے پہ رکھ کے کرتا ہے تو اور اتنے پیسوں میں نے تاج محل بنا کے دینا, جاؤ اب کسی کو انگیج کرو. بہت ظلم ہوتا ہے, میں نے ایوبی صاحب دیکھا ہے روتے ہوئے لوگوں کو بائکیں بیچ کے وہ اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. کل اثاثہ ہوتا ہے ایک بائک, اور وہ بیچ کے نوٹس سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں, اور ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. ان کی غلطی صرف یہ ہوتی ہے کہ پیسہ بچانے کے لیے انہوں نے وہ اعتماد کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے نظام کی کمزوری ہے. اچھا, اس میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ایک کر رہے ہیں. آپ کے پروگرام سے یہ تھوڑا سا پہلے اناؤنس ہو رہا ہے, ابھی ویسے تو 14 اگست کو ہونا تھا. ہم pakfiler.com کے نام سے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم لا رہے ہیں AI بیسڈ, جس پہ ٹیکس ریٹرن فائل ہوگی اور وہ ان تمام مسائل کو حل کرے گی. ہم اس میں جو سروس مہیا کر رہے ہیں وہ ہے تیز ترین, سستی ترین اور بہترین, اور ایکسپرٹ اس میں ہم دینے جا رہے ہیں صرف 999 روپے میں سے پہلا پیکج ٹیکس ریٹرن کا ان 70% لوگوں کے لیے. لیکن اس 999 کا مطلب یہ نہیں کہ ہم موسمی کسائیوں سے کرائیں گے. اس کی کوالٹی کنٹرول اور چیک کر رہے ہوں گے ہمارے تجربہ کار اور بہترین فیلو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس اور وکلا, اور اس کی کاسٹ کم ہوگی. اب آپ کا یہاں پہ سوال بننا چاہیے کہ جی یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کوالٹی دے رہے ہیں تو کیسے سستا ہو سکتا ہے؟ امریکی بھی تو ہے جو کرتے ہیں ایپ کے ذریعے. پاکستان میں کوئی نہیں, پاکستان میں پہلا ہو رہا ہے. پاکستان کا پہلا ایپ سسٹم ہوگا, پہلا AI بیسڈ ڈیجیٹل سسٹم ہے. جیسے موسم بدلتے ہیں, آپ موسمی جس طرح لوگوں کی بات کر رہے ہیں, ہمارے تو قانون بھی موسم کی طرح بدلتے ہیں, تو اس میں اس طرح ایپ چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا, اور اتنا سستی سروس دینا. میں بتاتا ہوں. دیکھیے, بہت اچھا آپ کا سوال ہے. جو ای میل بنا سکتا ہے نا وہ اس سے کر سکتا ہے. سمپلی کیا کرنا ہے, ایپ پہ نہ جائیں, ویب سائٹ پہ چلے جائیں pakfiler.com, جا کے جیسے اپنا ای میل بناتے ہیں نا, وہاں پہ اپنا نام لکھیں, اپنا ای میل لکھیں, اپنا فون نمبر لکھیں, آپ کا اکاؤنٹ بن گیا. ٹھیک ہے, وہ چند آسان سے سوال پوچھے گا, کیا کرتے ہو, کتنی تنخواہ ہے, ان کے جواب دیں. جواب نہیں دینے, تصویر اٹیچ کر دیں, یہ رہی میری سیلری سلپ, میں نے جواب بھی نہیں دینا, خود کر لو, ڈن ہو گیا آپ کا کام. سارا وہ چیک کر کے سسٹم آپ کی ریٹرن خود ہی منٹوں میں فائل کر دے گا. یعنی آپ کو تیز ترین
بہترین سروس ملے گی, گھر کی آسانی سے ملے گی, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, دفتروں کے چکر نہیں کاٹنے, اور بہترین کوالٹی آپ کو سستی ترین مل جائے گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کی ہے FBR وہ سسٹم بنا چکا ہے. جو لوگ 70% میں خود کو خوش نصیب سمجھتے تھے, وہ آڈٹ میں نہیں آتے تھے, ان کو پکڑ نہیں سکتا تھا, مشین خود بخود ان کو پکڑ لے گی فراڈ کو, ٹیکس فراڈ کو. اس کے مقابلے میں یہ سسٹم آپ کا چلے گا. بالکل, یہ سسٹم ہم مقابلے میں نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ چلے گا. جو مشین آئی ہے لوگوں کی غلطیاں پکڑنے کے لیے, اگر جو غلطی کر رہے تھے بےچارے, دیکھو میں بھی ہوں, 2000 روپے میرے جیب میں ہے, تو میرا جو 1000 روپے میں کام کرے گا میں تو اسی کے پاس جاؤں گا نا, میں تو مر گیا. لیکن اب وہ 1000 روپے میں آپ مجھے کر کے دے رہے ہیں ایکسپرٹ کی زیر نگرانی, FCA جو اس کو دیکھ رہا ہے, ٹیکس ITP جن کو دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. تو ان آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے اگر نیٹ نہیں چلانا آتا یا دوسرا نہیں چلانا آتا, نہیں اویئرنیس, پھر اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ اچھا, ہم ٹریڈیشنل مینز بھی دے رہے ہیں, لیکن اس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی بائک رکشہ لے کے ہمارے دفتر تک تو آنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے آسانی یہ ہے, اب یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. ایوبی صاحب, ہر گھر میں بچہ ہے, آپ کو نہیں چلانا آتا نا, آپ کا اتنا سا بیٹا ہوگا, اس کو ڈیفینیٹلی چلانا آتا ہوگا. آپ اسے کہیں گے بیٹا اس کے اوپر میرا اکاؤنٹ بنا دے, وہ بنا دے گا, گھر بیٹھے آپ آرام سے کر لیں گے. لیکن بالفرض اگر نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے, ہم آپ کو اس پہ سپورٹ دے رہے ہیں, AI بیس بھی دے رہے ہیں, ایکچوئل ہیومن بیس بھی دے رہے ہیں. ہمارے دفاتر بھی موجود ہیں, 3 ہمارے دفاتر ہیں. مین ہیڈ آفس میرے دادا تحریک پاکستان گولڈ میڈلسٹ تھے, ان کے نام پہ ہے بلڈنگ بشیر مینشن FPR کے سامنے. دوسرا آفس ہمارا DHA میں PR آفس ہے, G بلاک میں مسجد چوک کے بالکل سامنے. تیسرا آفس ہمارا بینکرز سوسائٹی میں فیس 5 ایگزٹ کے بالکل ساتھ ہے, پلازا نمبر 910, پاک فائلر کا اپنا پورا کارپوریٹ سیٹ اپ. تو کسی آفس میں بھی آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, ہر طرح کی سہولت موجود. پر آپ پر یہ پروگرام کرنا پڑے گا, اس کی آپ کی جو pakfiler.com ہے ویب پر. لیکن یہ ہمارا پروگرام ختم ہونے والا ہے, میں آپ سے مستفید ہونا چاہ رہا ہوں, اپنے ناظرین تک وہ باتیں پہنچانا چاہ رہا ہوں. جو آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں 14 اگست کی, تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. خوشی منانے سے پہلے ہم ایک تہیہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ملک کو ہم نے قرضوں سے کس طرح پاک کرنا ہے, کس طرح اپنے ملک کو لے کے چلنا ہے. ہم آزاد جب ہوں گے جب معاشی طور پہ ہم خود مختار ہوں گے. حضور, اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے, لوگوں کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے پھر حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے ایوبی صاحب, آپ نے جو بات کی, پہلے میں اس کے جواب سے پہلے آپ کی اس بات کو 2 منٹ میں ٹچ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ہم سب اکثر بات کرتے ہیں حکومت کی اور درست کرتے ہیں, کیونکہ ہم سب اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, ہمارا دل کڑتا ہے حالات دیکھ کر تو ہم بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم سب جہاں ہیں وہاں جو ہم رول ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. ایوبی صاحب ہیں, وہ انتہائی دیانت سے آواز اٹھا رہے ہیں, وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ سارے بچے ہیں, ٹیم ہے, یہ آپ کی ٹیکنیکل ٹیم اپنا رول ادا کر رہی ہے. اگر ہم سب من حیث القوم یہ کرنا شروع کریں گے نا, تو نہ صرف ہماری قومی زندگی میں بہتری آئے گی, بلکہ یہ آہستہ آہستہ جو ہمیں ایشوز آ رہے ہیں نا پالیسی کے, یہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک چیز, میرا تعلق جی اس واحد خاندان سے ہے جس میں 3 تحریک پاکستان گولڈ میڈلسٹ ہیں, میرے دادا, میرے نانا, میرے پردادا. اور یہ جو ہم نے پاک فائلر کا کیا ہے نا, یہ اگر آپ سوچیں بظاہر تو ہم نے اپنا نقصان کیا ہے. ایک بندہ ہمیں جو آ کے ملینیم لا اینڈ کارپوریٹ کمپنی جو 40 سال سے 100% ایکسیلنس وہاں پہ لاکھوں فیس دے رہا ہے, ہم یہ کریں گے وہ دے گا, نہیں دے گا نا, ہم اس سے لے سکتے ہیں, وہ یہ دے گا, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اس کا پتہ ہے کہ اس میں ملک اور قوم کا کتنا فائدہ ہوگا. اور دوسرا, یہ جب والیوم میں جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس میں نقصان نہیں ہوگا. اب جو آپ نے سوال کیا اس کی 2 جہتیں ہیں. ایک تو اسی طرح جیسے ہم کہہ رہے ہیں ہر شخص اپنا رول کر سکتا ہے, لیکن یہ لمبا راستہ ہے. ابھی جو امیجیٹ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے پالیسی. ہم نے ایک بات کی والیوم اوور مارجن. سب سے پہلے تو حکومت کو ضرورت ہے ٹیکس ریٹ کم کرے. دوسرا ہے ٹیکس قوانین کو آسان کریں. ہم نے یہ 70% کی بات کی, اب 30% پہ آ جائیں. جو آپ کے ٹیکس کی اکثریت دیتے, ان 30% کے مسائل کیا ہے, انہیں نوٹسز کی بہار آتی ہے. نوٹسز کی بہار آتی ہے, میں نے نوٹس نہیں کہا, نوٹسز کی بہار آتی ہے. آڈٹ کا نوٹس آ جاتا ہے, 111 کا نوٹس آ جاتا ہے, پھر ایک آڈٹ بورڈ سلیکٹ کرتا ہے, ایک 177 کی آ جاتی ہے کال ٹو بکس, جو کمشنر صاحب کا اختیار ہے وہ خود کر لیتے ہیں. 147 کا ایڈوانس ٹیکس کا آ جاتا ہے, ایگزمپشن کے ان کے مسئلے رک جاتے ہیں, ریفنڈ انہیں نہیں ملتا, ہیرسمنٹ انہیں فیس کرنی پڑتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کندھے پہ بوجھ اٹھایا ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں فی زمانہ اس ملک میں جو ہماری پالیسیاں ہے, کاروبار کرنا میرے نزدیک
بہت بڑے جہاد کے مترادف ہے کہ لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع دے رہے ہیں. اچھا ان کا بھی یہ مسئلہ انشاءاللہ یہ پاک فائلر سے بھی حل ہوگا کہ ان کو ایک کوالٹی ایشورنس کی سروس ملے گی, لیکن حکومت کو جو پالیسیاں کرنی ہے نا جی, وہاں پہ انہیں ان لوگوں کے لیے بھی فیسیلیٹیشن میں ٹیکس ریٹ کم کرنے کے ساتھ جو ٹیکس قوانین ہے انہیں سمپل کرنا ہے. جو سبجیکٹو پاورز دی ہوئی ہیں آفیسر کو کہ ایک ہی جگہ ایک ہی معاملے پہ وہ آپ کو ٹانگ دے اور اسی معاملے پہ دوسرے بندے کو باعزت بری کر دے, اس کو ختم کرنا ہوگا. اس کو آبجیکٹو بنانا ہوگا کہ اس صورت میں اگر بندہ چھٹتا ہے تو سارے چھٹیں گے. تیسری چیز جو ہمارا ٹیکس آپریٹرز ہے اس کا سسٹم اندر بدلنا ہوگا. ان بیچاروں کے بھی مسائل ہیں, ان کی آپ سنگل پوائنٹ ایویلیویشن چینج کریں, اس میں آپ ایڈ کریں جی 50% 60% کلیکشن ہے, 20% دیکھیں گے کہ آپ کے کتنے فیصلے اوور ٹرن ہوئے, اگر آپ درست تھے کیوں آگے جا کے اوور ٹرن ہوئے. 10% دیکھیں گے کہ کتنے نئے بزنسز رجسٹر ہوئے, 10% دیکھیں گے کہ جتنے پرانے تھے ان میں سے کتنوں نے کنٹینیو کیا. جب آپ اس طرح کا مکس اینڈ میچ نظام کو دیکھیں گے نا تو یہ ایک رویوں میں تبدیلی آئے. پھر یہ اپروچ چینج کرنی ہوگی کہ ٹیکس پیئر بالکل بالخصوص جو بزنس مین ہے وہ جی چور ہے, یہاں سے نہیں شروع کرے, وہ آپ کی تنخواہیں دے رہے ہیں, یہاں سے شروع کرے. اگر اس سے غلطی ہو تو پہلے یہ نہ کہے ہم نے چور پکڑ لیا, پہلے کہیں آنےسٹ مسٹیک ہو سکتی ہے, اس کو رستہ دیں, انسان ہے. جب آپ یہ ماحول بدلیں گے نا اور پھر اس کے بعد ایکچولی جہاں پہ ٹیکس خرچ ہو رہا ہے وہ انفارمیشن شیئر کریں. میں آپ کے پروگرام پہ پہلے بتا چکا ہوں, میں یو کے میں تھا, ہماری کاؤنسل جی جو ٹیکس لیتی تھی نا, ہمیں ایوبی صاحب یہ پرچہ آتا تھا بڑا خوبصورت ایک ہی صفحہ, اس کے اوپر آتا تھا آپ نے اتنا ٹیکس دیا, یہ گراف ہے, اس میں اتنا نالیہ صحیح کرنے پہ خرچ ہوا, اتنا تعلیم پہ ہوا, اتنا دفاع پہ ہوا, اتنا اس پہ ہوا. اور نیچے یہ بھی ہوتا تھا آپ ڈاکٹر پہ گئے, آپ پہ اتنا خرچ ہوا, اتنا خرچ ہوا, اتنا خرچ ہوا. ایک صفحے میں آتا تھا کہ جی میں نے اگر بالخصوص 8,000 یا 10,000 پاؤنڈ ٹیکس دی ہے تو یہاں پہ حکومت نے لگایا ہے اور اس کے اگینسٹ میں تقریباً 11,000 پاؤنڈ کی سروسز لے چکا. تو جب آپ اس طرح کا نظام یہاں لے کے آئیں گے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, 25 کروڑ کا ملک ہے یہ جو سمگلنگ ہوتی ہے, یہ جو بلیک اکانومی چلتی ہے, وہ ان مسائل کو ایڈریس نہ کرنے کی وجہ سے چلتی ہے. تو ایوبی صاحب میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم پہ کہ کہیں یہ وجہ تو نہیں یہ پالیسیاں تبدیل نہ کرنے کی کہ ان طاقتور حلقوں نے جنہوں نے پالیسیاں بنانی ہے انہیں ڈر ہے کہ ان کے پیٹوں پہ لات پڑ جائے گی. پروگرام کا ٹائم ویسے ختم ہو گیا, لیکن آخر میں چھوٹا سا یہ کیونکہ ہم اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں, جو فائلر نہیں ہے ان کے حوالے سے حکومت اور ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی. حکومت ایف بی آر پہلے تو کچھ نہیں کر رہا تھا, لیکن آئی ایم ایف نے اس سال بہت سخت پریشر ڈالا ہے اور انہیں دو چیزیں کہی, ان کے اسٹیٹس پکڑے. انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ مشرف دور میں 1.25 کروڑ NTN ہولڈر تھا, تو آپ کی 45-48 لاکھ کیوں ریٹرن آتے, باقی کے جو آپ کے 80 لاکھ ہیں وہ کیوں نہیں جمع کرا رہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کا NTN نہیں ہونا چاہیے, ان کے بینکوں میں کروڑوں ہے, گاڑیاں ہیں, زمینیں ہیں, ٹریول کرتے ہیں, تو ان کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کم از کم یہ 2.5 کروڑ لوگ ہیں جنہیں آپ نے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ دیکھیں, مارچ اپریل میں اس میں 48 لاکھ سے کم لوگ تھے, اس وقت 73 لاکھ سے اوپر ہو گئے ہیں. یعنی 2 مہینے میں اس پریشر کے بعد اسی ایف بی آر نے ابھی فل فلیج نہیں کیا, ابھی یہ قانون چینج ہونے سے پہلے ہے, 48 سے 73 لاکھ کتنے ہو گئے ایوبی صاحب؟ 25 لاکھ. اور آپ 48 لاکھ کا دیکھیں تو وہ تقریباً 55% سے بھی زیادہ بنتا ہے 2 مہینے میں. اب یہ جو سپٹمبر گزرنے دیں, یہاں پہ جو ہونا ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے. یہ جو ایف بی آر کو طاقتیں دی گئی ہیں نا, بلا وجہ نہیں دی گئی. یہاں پہ ایک بھرپور کریک ڈاؤن ہوگا اور ٹیکس بیس انہوں نے آئی ایم ایف سے یہ ایگری کیا ہے کہ اگلے 5 سال میں یہ جو 2.5 کروڑ ہیں ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی کو یہ لے کے آ چکے ہوں گے, سوائے وہ جن کو عدالتیں ریلیف دیں. تو ہم کم از کم وہ 1.25 کروڑ کو تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ریٹرنیں فائل کر رہی ہوں گی. تو اس طرف جا رہا ہے اور اسی لیے پاک فائلر نے بھی لوگوں کے لیے یہ آسانی کی. عمر زرمی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں سب سے بڑی خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے, آپ ریٹرن جمع کروانے کے لیے آپ کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ہزاروں روپے ہونا ضروری نہیں ہے. 1,000 روپے سے بھی کم 1 روپیہ دیں گے تو آپ pakfiler.com پر اپنے پروفیشنل سے اپنے ریٹرن فائل کروا سکیں گے. دوسری بڑی وجہ آج پروگرام کی یہ ہے, ہم 78ویں سالگرہ منا رہے ہیں. آج خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں تہیہ بھی کرنا چاہیے. اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے. ہم نے ٹیکس بھی دینا ہے, فائلر بھی بننا ہے. جو بھی ذمہ داری ہم ادا کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنی ہے. حکومت آپ کو سہولت دیتی ہے یا نہیں دیتی, لیکن آپ نے اس ملک کو لازمی دینا ہے, کیونکہ آپ کا جینا مرنا اس ملک کے لیے ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے
प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।